Rahim students, today is our Urdu grammar class. Take out your book and open the page number is 52. 52 اور 53 پیج نمبر کریں گے آج ہم. ٹھیک ہے, اس کے بعد آج ہم نے جو ہے وہ مضمون بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, آج ہم کریں گے کلمہ. ٹھیک ہے, کلمہ اور محمل کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلمہ آئیں پہلے ہم کلمے کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں. مطلب کہ بغیر معنی کے کوئی ورڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, جس کے کوئی معنی ہو نا اس کو کہتے ہیں کلمہ. ٹھیک ہے, جیسے کہ عورت, کتاب, دروازہ وغیرہ. ٹھیک ہے, مطلب جسے سن کے سمجھ آ رہی ہو یا بول کے کسی ورڈ کو سمجھ آ رہی ہو, ہاں بھی اس کا کوئی مطلب ہے. تو سم ٹائمز ہوتا ہے نا, کچھ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کچھ ایسے ورڈ بول رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. جیسے پانی کو وہ پانی بولتے ہیں یا مم بولتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے نا چھوٹے بچے. تو اب دیکھیں نا, جیسے پانی اوریجنل ورڈ ہے نا, تو پانی سمجھ آ رہی ہے ہمیں, اس کے معنی ہے کہ وہ پانی مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, پانی جو ہے وہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے, مم یا وانی اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے نا. تو وہ والے لفظ جو ہوتے ہیں وہ محمل ہوتے ہیں, جس کے کوئی مطلب نہیں ہوتا, اور جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلمہ. ٹھیک ہے, آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی بہت سارے ایسے ورڈ کہتے ہوں گے. آپ نے نا آج آبزرو کرنا ہے کہ آپ کے بھائی جو چھوٹا ہے یا بہن ہے چھوٹی, تو وہ اس طرح کے کوئی ورڈ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے مجھ سے شیئر کرنا ہے. اوکے جی, کلمہ کی یہ ڈیفینیشن ہوگی. اب ہم مشق میں دیکھتے ہیں کیا ہے. کلمے پر دائرہ لگائیں. اب دیکھیں انہوں نے یہاں پہ ورڈز دیے ہوئے ہیں کچھ. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھنا ہے ہم نے کہ اس میں کون سا کلمہ ہے. ٹھیک ہے, اب کلمہ دیکھیں کیا ہے. پہلا ورڈ ہے مرد. مرد تو ورڈ ہے نا, ہی کو کہتے ہیں, میل کو کہتے ہیں, تو مرد کے گرد دائرہ لگا دینا آپ نے. ٹھیک ہے, آگے ہے ووم. ووم کوئی ورڈ ہے نہیں ہے نا, اس کے کوئی معنی نہیں ہے نا, تو یہ نہیں ہے کلمہ. جی قوم. قوم ہے. ٹھیک ہے, قوم بھی ورڈ ہے. آگے ہے وطن. وطن کے گرد بھی دائرہ لگائیں. وطن کا تو پتہ نا آپ کو, کنٹری کو کہتے ہیں. وام. وام کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کام وام, وام کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, صرف کام کا ہوتا ہے. یہ دیکھیں کام, کام کو ہم سرکل کر دیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ورڈ ہے واپی. اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا. شتاب. اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا. آگے ہے باپ. باپ کے گرد دائرہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہو گئے ہیں کلمہ. ٹھیک ہے, یہ کلمے کو ہم نے کر لیا ہے. اب نیکسٹ پہ آتے ہیں محمل. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے کوئی معنی نہ ہو, جس ورڈ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ محمل. ٹھیک ہے, وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں اسے محمل کہتے ہیں. اب روٹی ووٹی. اب دیکھیں یہاں پہ آ گیا نا, ہم روٹی ووٹی کھانی ہے کہ نہیں کھانی روٹی. اب جیسے روٹی ووٹی, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, پانی وانی وغیرہ, یہ کیا ہیں؟ محمل الفاظ ہے. ٹھیک ہے, جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں جیسے ووٹی ہے, اس کے کوئی معنی نہیں ہے, تو یہ محمل ہے. ٹھیک ہے, اس کو سرکل کرنا ہے. نیکسٹ کھانا ہے. کھانا تو آپ لوگ کھاتے ہیں نا, تو کھانے کا تو میننگ ہے. آگے دیکھیں وانا. وانا کوئی ورڈ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. جیسے دانا. دانا کا تو ورڈ ہے نا, دانا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے دانے, جیسے چڑیا کو ڈالنے ہوتے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے, تو یہ وانا بھی کوئی ورڈ نہیں ہے. وانا کو سرکل کر دیں. جانا تو ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم نے آج اسکول جانا ہے, ہم نے آج نانو گھر جانا ہے. ہاتھ بھی ورڈ ہے. وات ہے کوئی ورڈ؟ نو. وات کو بھی سرکل کر دیں. پانچ تو ہے, 5 کو کہتے ہیں. یہ وانچ. وانچ کوئی ورڈ ہے؟ نو. تو اس کو بھی سرکل کر دینا آپ نے. پردہ. پردہ تو ورڈ ہے. طرف بھی ہے, اس طرف جاؤ اس طرف جاؤ. وانا, اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے آج ہم نے 2 کیے ہیں اپنی گرامر میں, کلمہ اور محمل. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے, اور اس کی یہ جو میں نے پیج نمبر کیے ہیں ان کو آپ نے بھی کلاس ورک ڈن کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم کریں گے پیج نمبر اپنا اوپن کریں آپ لوگ. آج ہم کریں گے ایسے میرا پسندیدہ پھل. ٹھیک ہے, مضمون کریں گے. پیج نمبر ہے 64 پہ. ٹھیک ہے, پیج نمبر 64 پہ مضمون ہے. پہلے میں آپ کو اس کی ریڈنگ کروا دوں گی, اور آپ نے جو ہے نا ہوم ورک میں آپ نے خود لکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو کروا دوں گی, پھر میں آپ کو گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی یہ. ٹھیک ہے, میرا پسندیدہ پھل. ٹھیک ہے, یہ آپ نے پیج نمبر 64 پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے میرے ساتھ ریڈنگ کریں اس کی. میرا پسندیدہ پھل ہوتا ہے نا فیوریٹ پھل. ہم کہتے ہیں نہیں میں نے بنانا نہیں کھانا, میں نے مینگو ہی کھانا ہے, ایپل ہی کھانا, مجھے وہ پسند ہے. ٹھیک ہے نا, سم ٹائمز ہوتا ہے. اب جیسے میرا بھی پسندیدہ پھل جو ہے نا وہ آم ہے, مجھے بہت پسند ہے اس لیے.
ٹھیک ہے. اب نمبر 1 لائن دیکھیں کیا ہے. فرسٹ والی, مجھے بہت سے پھل پسند ہیں لیکن آم میرا پسندیدہ پھل ہے. ٹھیک ہے, فیوریٹ پھل ہے. آگے کیا ہے, آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. کیونکہ آم جو ہے بہت سارے لوگ کھاتے ہیں, اس لیے اس کو آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آم کی بہت سی اقسام ہیں. ٹھیک ہے, آم کی بہت سی اقسام ہے, ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہوتے ہیں نا آم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا بھی ہوتا ہے, کوئی بڑا بھی ہوتا ہے, ان کے نیم بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے, یہ طاقت سے بھرپور پھل ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت میٹھا اور رسیلا ہے. اس میں ہوتا ہے نا جب آم جو ہے بہت میٹھا بھی ہوتا ہے, بڑا جوسی ہوتا ہے, اس کو کہنے رسیلا ہے. ٹھیک ہے. آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے, لیکن کہتے ہیں نا بہت زیادہ آم نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ گرم بھی ہوتا ہے. اگر ہم زیادہ آم کھاتے ہیں نا تو ہمیں گرمی بھی ہو سکتی ہے, تو اس لیے کہتے ہیں نا آم کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے, لسی پی لینی چاہیے دودھ کی, یا دودھ پی لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے. کچے آم کا اچار بہت لذیذ ہوتا ہے. جی, ہم آم کا اچار بھی ڈالتے ہیں نا, سم ٹائم دیکھا نا آپ نے, اچار میں بھی ہوتا ہے آم کی چھوٹی چھوٹی گٹلیاں سی ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں آم کا اچار. وہ اچار بھی ڈالتے ہیں کچے آم کا. ٹھیک ہے, کچے آم کو تھوڑا تھوڑا کٹ کر کے نا چھوٹے چھوٹے پیسز میں, تو اس کو کچے آم کا اچار بہت لذیذ ہوتا ہے. آج موسم گرما میں پایا جاتا ہے, آم موسم گرما میں پایا جاتا ہے. آم خون پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, آم کھانا چاہیے, جو نئی بچے کھاتے ہیں نا انہوں نے کھانا ہے نیکسٹ گرمیوں میں. اب آم ہر دل عزیز پھل ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کو پسند ہوتا ہے آم. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, سب کو پسند ہوتا ہے, لیکن کافی سارے ہوتے ہیں جن کو آم پسند بھی نہیں ہوتا. میری ایک فرینڈ ہے, وہ بھی آم نہیں کھاتی. تو آپ لوگ جو آم نہیں کھاتا, اس نے نیکسٹ جو ہمارا موسم گرما آئے گا اس میں آم ضرور کھانا ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے میرا پسندیدہ پھل مضمون ہے, یہ آپ نے پیج نمبر 64 پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یاد بھی کرنا ہے. تھینک یو.